امام حسن بھی شہید ہوئے. پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم بھی ساتھ بھی کچھ عرصہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے. ادھر سارا زمانہ چلتا ہے، ادھر چل پڑتے ہو. حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے. اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہے. عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے. امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نے امام حسن اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتہ چلا تو میں پہنچا. میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابی سے؟ سنا طلاق دینے لگیا. فرمایا ہاں طلاق دے دیا. چلی گئی ہم ایک. فرمایا بتائیں غلطی کیا کیوں دے رہے؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں پڑھا ہے، بتائیں. کہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا. تو امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما. میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. وہ کہتے ہیں میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ جا کر طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے. بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے. اس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا. نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑے گی تو یہ صلح کرائے گا. حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی. یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد سے پہلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری تو ہر مسجد میں ہوتے ہیں. تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے 15-20 چودھری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا. تو خدا کے بندو ہم 2 منٹ کے لیے چودراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے. امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت. اتنا بڑا سخی کام آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو. یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے ناز ہوئی ہو اللہ ماشاءاللہ. اس کو سمجھے امام حسن. اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا. تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا. ہاں یہ نام معلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز نام معلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہوئی بات. امام حسن کی تربیت دکھ فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں. امام حسین فرمانے لگے بھائیان اگر وہی ہوا تو فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانی ہے، پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے، اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے، کہتے ہیں جاؤ پیسے دے پر دے، میری مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہے میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا. اب بہت مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے. دونوں بانیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بانیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا، حضور میں فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب جب پیسے جمع کرے گا، سخاوت کرنے والے تھوڑی مالدار بنے گا. اس لیے درویش کہتے ہیں مالا مالے سخی نہیں ہوتے، سخی یا کوئی مال نہیں ہوتا. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزاری، ساری زندگی. امام حسن نے بھی، امام حسین نے جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا
تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ, رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. ایسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے میں سیکھے کنے تو نکل گئی. میں اپنا تو پوچھنا تو ہے پوچھے ہی نہیں, میں مشورہ پہ لینا 3 لاکھ جو میرے کو لگتے میں سیکھے کنے دینے چاہیے. تسی ظاہر ہے ان کو جانبداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا. ڈیلی کرنا چاہیے دسنا چلا کتنا 1000 ہوں. میں کبھی کبھی پیار سے دعا سناتا ہوں. ایک سنگی میرے پاس آیا کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دینے ہو رات دیا گا. میں کہ یا اللہ نے 10 کروڑ دے 9.5 کروڑ تیرے راج دے چلے گا. وہ بھی ہسی آئی ہے جنہیں تسی ہسے نا آمین نہیں زوا کی یا چپ کر گیا یا کوڑا لگ گیا. اور میں کہ کتما لیا آمین تے آ تین تے 50 لاکھ پھر بھی کیا بچ رہا سی. لیکن اسی دعاواں اتنی 9.5 کروڑ دینے دی تیار ناراض نہ ہونا دعاواں بھی تیار نہیں. مزاج ہی طبیعت ہی نہیں. سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی وہ کہنے لگی اماں یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں, اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں. سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے. وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی. سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے, میرے لیے فتویٰ اور سارے دے دے. 3000 دینار آئی. امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے. فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دے تو میری موت بن جائے گی, پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گرانے کے پاس آیا. 5-10 دے دے تو موت بن گئی. کہتے امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا, پر یہ رکھ لے. مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا. جلدی دے خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت, قربانی دے کے گزاری. مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا. 9 سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی, اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, کون کون میری مدد کرے گا. اور وہ بتائے نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے. امیر آدمی ہو نا جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا, تیسرا, تو سارے بڑے بڑے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کو ضرورت ہوئی تو بتانا پیسے دوسرے. تو غریب آدمی کی چھت گر گیا تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا, بلکہ جو سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے. وہ کہتے ہیں اسے واپس پیسے کر دے. حضرت مولا علی اس زمانے میں جب شام سن گیا سب کو, حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا. روٹی بھی کھا لی, گھر بھی آ گئے, صادق اور امین بھی کہہ دیا, جب کا چلے گا کون کون چپ کر گئے. حضرت علی کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا جو چلتے کیوں نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا, کرتا لمبا پہنا ہوا تھا, سب سے پیچھے بیٹھا تھا, اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی, جھٹ پٹ میں نے اسی طرح نکال کے جیب میں ڈال اور میں پنجوں کے بعد کھڑا ہو گیا. دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولے, انا ناصرو کا یا رسول اللہ, انا حافظو کا یا رسول اللہ. حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا, دین کی مدد کرے گا, اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا. 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری کی. پھر بدر میں بھی پہلی صف میں, پوہر میں بھی پہلی صف میں, خندق میں بھی پہلی صف میں. ایک جنگ میں حضور نے کہا لی تو رہ جاؤ, اس دفعہ رہ جا تو عرض کی رو پڑے. حضرت علی دلیر آدمی تھے, رو پڑے. کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضور مجھے لے چلے, میں میدان کا زندگی ساری گزار دی, ساری زندگی گزار دی. اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا, ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی. کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا, تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے, خنجر لگا نا جب 9 سال کی عمر میں یاری لگائی, 63 سال عمر ہو گئی. جب خنجر لگا تو کہنے لگا فزت برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس کا جانیے جس کا کور چڑھے. کہا دیکھو بھائی میں آج کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا, دلے سجنا ستور میں بھائی جان دیتی راہ تیرے دے دیا, ہر چیز دین کو دے دی. کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئے پیچھے, کون سا نظام بنا کے گئے.